یہ جو اپنی زندگی کے اندر ہم اپنے رزق کی تلاش میں رائے حق سے منحرف ہو جاتے ہیں، ہم حق بات کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، صرف اور صرف کس وجہ سے کہ میرا جو باس ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، میرے جو صاحب ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میری نوکری چھوٹ جائے۔ تو گویا کہ ایک جانب اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین، سارے رزق کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، لیکن دوسری جانب فکر مند ہم کس پہ ہیں، اپنے رزق پر۔ اور رسول اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ رزق کے خزانے تو میرے ہاتھ میں ہیں، تم نے اس دنیا کے اندر ایک خلیفہ کی حیثیت سے حق بات کر لی ہے، سچی اور کھری بات کر لی ہے، رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، چاہے تمہارے والدین ہوں، تمہارے اعز و اقربا ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے صاحب ہوں، تمہارے باس ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی شخصیت، چاہے وہ کتنی ہی تقدیس اور تحریم کے مالک ہو، رزق کی ذمہ داری اگر میرے اوپر ہے، میرے ہاتھ میں ہے، تو تم نے حق بات کرنی ہے اس دین کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے۔ اب ایک جانب رب العالمین کہنا، اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننا، صرف اپنا ہی رب نہیں کہ مجھے پالنے والا ہے پوری کی پوری کائنات، عالم الغیب والشہادہ، کہ پوری کے پورے جو غیب اور شہادہ، جو موجودہ زمانہ اور جہان ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کا جاننے والا ہے۔ اب وہ رب العالمین، اس کے باوجود ہم یہ پڑھتے ہوں، اقرار کرتے ہوں، اور رزق کی جو ایک کشمکش ہے، ہم اس کی فکر کے اندر لگے رہتے ہوں کہ اگر میں نے یہ حق کے الفاظ کہے تو کیا ہو جائے گا، میری نوکری چھوٹ جائے گی۔ تو گویا کہ ایک طرح سے ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، رب العالمین کے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پہلے جملے پہ آتے ہیں، الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اس خالق اور مالک، اس ایک ذات کے جو اس کائنات کے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، نگہبان بھی ہے، ہم اس ساری کی ساری تعریفیں اس کے لیے۔ اب انسان اپنی زندگی کے اندر جب اپنے صبح و شام اپنے جسم، اپنے جسد، اپنے گرد و نواح میں یہ کائنات کو دیکھتا ہے، اس کے نظاروں کو دیکھتا ہے، تو اب جب ان سارے کے سارے نظاروں کو دیکھے، قدرت کے مشاہدات کو دیکھے، ان مناظر کو دیکھے، تو اس کے دل میں اس کا جو خالق ہے، اس کو جو بنانے والا ہے، اس کے لیے عقیدت اور اطاعت اور محبت کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ ابھرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ تازہ، اور پھر اس کی زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اپنے جسم کو دیکھا، اپنی صحت کو دیکھا، اپنے والدین کو دیکھا، خوشحال زندگی کو دیکھا، خوشگوار زندگی کو دیکھا، بامسرت گھڑیوں کو دیکھا، اپنے سارے کے سارے معاملات کے اوپر نگاہ ڈالی، تو خوش ہوا تو زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ یہ اس لیے کہ ساری کی سارے نعمتیں جو ہیں وہ کس کی جانب سے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ یہ ساری کی ساری اس کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ تو جب اس کی زبان سے الحمدللہ نکلا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہے میرے رب، یہ جو تیری ساری کی ساری نعمتیں ہیں، اصل اس حسن اور کمال اور جمال کا اصل جو جلوہ ہے وہ تیری ذات کا ہے، اور آج سے جو میری زندگی ہے وہ تیرے لیے ایک عقیدت اور محبت کا ایک پیمانہ ہے۔ اگر اس سے قبل میری زندگی کے اندر کم ہے عقیدت اور محبت تھی، تو آج سے بڑھ کر عقیدت اور محبت میری تیرے لیے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے کیا ہوئی؟ تذکیر ہوئی۔
وہ یاد دہانی ہوئی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پالن نہار، پالنے والا، پرورش کرنے والا، نشو نما کرنے والا۔ اب وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو پوری کی پوری کائنات، جو عالم الغیب والشہادہ، یہ جو کائنات، جو عالم، جو جہاں ہمیں دکھتا ہے اور جو نہیں دکھتا، اس کا کیا ہے؟ وہ رب ہے، وہ اس کی نشو نما کرنے والا ہے، وہ اس کو پالنے والا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے رب العالمین سے؟ کہ اللہ رب العالمین ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو رب ہے، اگر وہ جو اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ جو نعمتوں کے جو خزانے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو نعمتوں کی کنجیاں ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو اپنی زندگی کے اندر ہم اپنے رزق کی تلاش میں رائے حق سے منحرف ہو جاتے ہیں، ہم حق بات کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ انحراف کرتے ہیں، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ کہ میرا جو باس ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، میرے جو صاحب ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میری نوکری چھوٹ جائے۔ تو گویا کہ ایک جانب اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین، سارے رزق کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، لیکن دوسری جانب فکر مند ہم کس پہ ہیں؟ اپنے رزق پر۔ اور صلی اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ رزق کے خزانے تو میرے ہاتھ میں ہیں، تم نے اس دنیا کے اندر ایک خلیفہ کی حیثیت سے حق بات کرنی ہے، سچی اور کھری بات کرنی ہے۔ رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، چاہے تمہارے والدین ہوں، تمہارے اعز و اقربا ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے صاحب ہوں، تمہارے باس ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی شخصیت، چاہے وہ کتنی ہی تقدیس اور تحریم کے مالک ہو، رزق کی ذمہ داری اگر میرے اوپر ہے، میرے ہاتھ میں ہے، تو تم نے حق بات کرنی ہے اس دین کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے۔ اب ایک جانب رب العالمین کہنا، اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننا، صرف اپنا ہی رب نہیں کہ مجھے پالنے والا ہے پوری کی پوری کائنات، وہ عالم الغیب والشہادہ، کہ پوری کے پورے جو غیب اور شہادہ، جو موجودہ زمانہ اور جہان ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کا جاننے والا ہے۔ اب وہ رب العالمین، اس کے باوجود ہم یہ پڑھتے ہوں، اقرار کرتے ہوں، اور رزق کی جو ایک کشمکش ہے، ہم اس کی فکر کے اندر لگے رہتے ہوں کہ اگر میں نے یہ حق کے الفاظ کہے تو کیا ہو جائے گا؟ میری نوکری چھوٹ جائے گی۔ تو گویا کہ ایک طرح سے ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ اگر عقیدے کی کمزوری نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر مطمئن ہوں، میں صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن ظلم کے خلاف بولتا نہیں، مظلوم کا ساتھی نہیں، ظالم کا دشمن نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسی چیز پر، یہ جس پر مطمئن ہے، وہ اسی کو عقیدہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے مرغوبیت ہو، کہ وہ جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے، وہ جو رحمان الرحیم ہے، وہ جو خالق اور مالک ہے، کہ جس کے پاس سارے کے سارے خزانوں کے کیا ہیں؟ گنجیاں ہیں۔ اب اس سے انسان کیا ہو؟ اپنی امیدیں وابستہ رکھے، ساری کی ساری توقعات اسی سے وابستہ ہوں، اور دنیا، یہ جو دنیا کا نظام دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کے جو بندے ہیں ان کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ اور دین اسلام، بالخصوص دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے جو نظام دیا ہے، اس کے لیے اپنی ساری کی ساری جدوجہد تن من دھن لگا دیں، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ رب العالمین کا یہ معنی ہے، ہمیں سمجھ آ گیا۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس خزانے کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی قدرت میں ہو تو وہ ایک نوالہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہوں،
پھر اللہ رب العالمین کی ذات اتنی انصاف پسند ہے کہ اس کی ہمہ گیر ربوبیت، اس کی ہمہ گیر رحمت اور شفقت اور محبت اس بات کا تقاضا کیسے کر سکتی ہے کہ اس دنیا کے اندر ابراہیم اور نمرود کا ایک ہی انجام ہو، ان کے ساتھ کوئی انصاف نہ ہو، اسی طرح سے موسیٰ اور فرعون کا ایک ہی انجام ہو، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کا انجام ایک ہی ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے، جو ہمہ گیر اس کی ربوبیت ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا جہان ہونا چاہیے کہ جہاں پہ کیا ہو، انصاف ہو۔ وہ تو الرحمن الرحیم ہے، وہ تو رحم کرنے والی ذات ہے، وہ تو انصاف کی مالک ذات ہے، تو اس کی رحمت یہ تقاضا کرتی ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، سن لو میرے بندو، جان لو کہ وہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جب اس نے ابراہیم اور نمرود کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، ایک دن آئے گا کہ جب اس نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، انصاف کے ساتھ، اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس دن اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے درمیان بھی فیصلہ کرنا۔ تو اس دنیا کے اندر جو خزانوں کے اوپر سانپ کی طرح بل دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ان کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ جو عارضی طور پر تم نے کیا کی ہے، ڈکٹیٹرشپ کی ہے، ایک بادشاہت اور جاگیرداری قائم کی ہے، یہ صرف اور صرف چند دن کے لیے ہے۔ وہ رب العالمین، وہ جو انصاف کرنے والی ذات ہے کہ جس کی ربوبیت ہمہ گیر ہے، وہ ہمہ گیر تمام کی تمام کائنات کا رب ہے، اس کے لیے مشکل نہیں کہ وہ ایک دن قائم کرے، ایک عدالت قائم کرے، سارے کے سارے اس کی عدالت کے اندر اس کے سامنے پیش ہوں، مالک یوم الدین، اور پھر وہاں وہ جزا اور سزا کا فیصلہ کرے۔ تو لہٰذا اگر یہ تصورات نماز کے دوران ہمارے دل و دماغ کے اندر ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو پھر انسان اللہ رب العالمین کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہوئے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر یوں ہی نماز پڑھتا ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا کیا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، تو پھر وہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن اس شخص کو نہیں روک رہی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھتا ہی نہیں، اس نماز کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ تو گویا کہ نماز کی غلطی نہیں، ان عبارات کا اثر تو ہے، لیکن اگر انہیں کوئی سمجھے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اگر وہ کوشش اور جدوجہد کرے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کو ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نماز کا فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔